بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم انا اعطیناک الکوثر صدق اللہ مولانا العظیم وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الشعبان الشہری صدقتا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقال اللہ تعالی و تبارک ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ابتدا ہے رب لم یزل کے بابرکت و عظیم نام سے، اربہا درود و سلام کا نذرانہ نبی آخر الزماں کی اس ذات والا تیبار پہ جن کی نگاہوں کے طفیل امت کو پاکیزہ آنسو نصیب ہوئے، جن کے قلب منیر کا صدقہ ہمارے دلوں میں نور ایمان منور ہوا، ہماری سماعتوں کو ہدایت ملی، ہماری ارواح کو لطافت ملی، ہمارے اجسام کو پاکیزگی ملی، بلکہ زندگی کو زندگی ملی اور حیات کو حیات ملی۔ انتہائی ذی قدر شرف بزرگوں، بھائیوں، سامعین و ناظرین، بابا جان آپ سب کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو موضوع ہے بلا شک و شبہ یہ دریوزہ گری کا ہی ایک سلسلہ ہے کہ ہم یہ اعلان کریں، ہم یہ اہتمام کریں، ہم یہ اعلان کریں کہ اس ماہ مبارک میں ایک ایک لمحہ اتنا پاکیزہ ہے کہ اس ماہ مبارک کی پاکیزگیوں سے گزر کے مومن اس کمال پہ پہنچتا ہے کہ اللہ اس کے جسم کے ذریعے روزے کی وہ طاقت جہان رنگ و بو کو عطا فرماتا ہے کہ سر سجدے میں رکھتا ہے، دیدار خدا نصیب ہو جاتا۔ میں آج ایک ایک شخص کو مبارکباد پیش کروں گا۔ ہمارے ثناخواں حضرات نے بڑی خوبصورت آج اپنی حاضری پیش کی۔ جناب مفتی محمد یونس چشتی صاحب کے بعد جناب سید ہارون الرشید شاہ صاحب نے تیشہ گری سے ہمارے ایمان کے جذبوں کو بڑا منور کیا، لیکن یقیناً آج جس کمال انداز میں صاحبزادہ سید فہیم شہزاد شاہ صاحب نے حاضری پیش کی، میں موضوع کوئی اور تیار کر کے لایا تھا، لیکن انہوں نے میرا رخ بدلا ہے۔ میں رخ بدل کے کہوں گا ہم 1، 3، 4، 5، 7 اور 11 کا فیضان ہی آج اکٹھا کر لیں تو ہم سمجھیں کہ ہماری زندگیوں کا مقصد پورا ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے آقا نے کہا شعبان میرا مہینہ ہے۔ حضور آپ کی کوئی چیز جب شہری کے حکم میں آتی ہے تو کیسے ہوتی ہے؟ کہا دیکھو نا، الفاطمہ تو بدعت منی، کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حضور فاطمہ آپ کے جگر کا ٹکڑا ہے تو اس ماں کی نسبت سے پیغام تو دیجئے۔ کہا پیغام یہ ہے الحسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اور اس پیغام کے دروازے کو کھولو گے تو اس کی ذات کے ساتھ کھولو گے جس نے اپنی نکاح میں لکھا تھا کہ میں نکاح کی یہ شک رکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے بھی کہا نا ام البنین کا حق مہر، سنو ان کا حق مہر کیا تھا؟ کہا میرا حق مہر کیا ہے؟ مجھے صبح ہو، شام ہو، دن ہو، رات ہو، جب بھی میرے دو نین تڑپیں گے میں اپنے حسین کا دیدار کر سکوں گی۔ تو آپ نے جس خوبصورت انداز میں بات چھوڑی اسی کے ساتھ میں بات آگے باندھوں گا۔ سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار سلام، سلام عصمت زہرا کی ورثہ دار سلام، سلام جرت حیدر کی یادگار سلام، سلام مملکت غم کی تاجدار سلام، سلام سبط نبی کی شریک کار سلام، وقار مریم و حوا، دل سے سنیے گا، وقار مریم و حوا سلام ہو تجھ پہ سلام، ثانی سیدہ زہرا سلام ہو تجھ پہ سلام۔ میرے ذی وقار بھائیوں، یہ ماہ مبارک کا جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل کے ساتھ تعلق ہے، دیکھیے دروازہ کون کھول رہا ہے اس ماہ مبارک کا؟
افتتاح کون کر رہا ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ امپریشن از لاسٹ امپریشن. یہ امپریشن لے کے کون آیا ہے؟ یہ امپریشن لے کے وہ آیا ہے کہ اگر دروازے پہ کسی نے دستک دے دی، گھر میں صرف 3 لقمے تھے اور وہ لقمے چھوٹی زہرا کے تھے. اب دیکھیے جناب زہرا سے رسول اللہ کی محبت کیا ہے. اور یہ پنجابی میں بھی کہتے ہیں بی نلو بیاج پیارا ہوتا ہے. آپ کے اپنی نواسی کے ساتھ محبت کے کیا تعلق ہوں گے؟ کیسے سینچا ہے. جناب مرتضیٰ دروازے پہ آج پہلی دفعہ کہنے جا رہے ہیں کہ جاؤ آج گھر میں انتظام نہیں، کہ چھوٹی زہرا نے اپنا لقمہ اٹھا کے سامنے رکھ کے کہا بابا دنیا کو بتا دینا یہ رسم محبت قائم رہے گی، یہ رسم وفا قائم رہے گی، یہ رسم عقیدت قائم رہے گی، یہ دہلیز میرے مہکدے کی سلامت رہے گی. یہاں پر دامن بچھانے والے آتے رہیں گے، ان کے دامن کو بھرا جاتا رہے گا. یہاں سے کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں جائے گا. ہمارے دادا کا پیغام عام رہے گا، ہمارے نانا کا پیغام عام رہے گا. اللہ کی رحمت سے میں اعلان کر رہی ہوں زہرا وہ ہے جو مصطفیٰ کے گھر رحمت بن کے اتری ہے، زینب وہ ہے جو مرتضیٰ کے گھر رحمت بن کے اتری ہے. اور یہ سبط نبی کی شراکت کیا 4 دیواری میں تھی؟ یہ سبط نبی کا ساتھ کیا 4 دیواری میں تھا؟ میرے بھائیوں یہ 4 دیواری میں نہیں تھا. جب سرعام ضرورت تھی تو کیفیت یہ تھی جو شاہ صاحب نے کہا، انہی کو ہی ملا کے کہوں گا، کانوں میں رس گول رہے ہوں جیسے جبریل زباں کھول رہے ہوں جیسے دربار دمشق میں وہ زینب کا خطاب منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. منبر پہ ہاتھ اٹھا کے بولے، منبر پہ علی بول رہے ہوں جیسے. میں بات کر رہا ہوں سفیر کربلا کی، میں بات کر رہا ہوں شیر دل خاتون کی کہ جناب زہرا جا کے اپنے بابا سے کہیں بابا سمجھ نہیں آتی زینب اور حسین کی محبت کا کیا عالم ہے. چند لمحوں کو زینب آنکھوں سے اوجل ہو جائے، حسین تڑپ جاتا ہے. اور اگر چند لمحوں کو حسین دکھائی نہ دیں تو زینب کی نگاہوں سے آنسوں کی برسات شروع ہو جاتی ہے. میرے بھائیوں، شاہ صاحب نے ساری نسبتیں بیان کی، لیکن ایک نسبت 2 شعبان کی بھی ہے. ایک نسبت آپ ایک آیہ کریمہ پڑھتے ہو، میں نے خطبے میں پڑھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. میں کہتا ہوں شعبان میں ان کا تذکرہ کرنا تو میرے رب نے اپنی سنت بنا دیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. یہ آیت درود و سلام یا آیت درود پاک بھی 2 شعبان کو اتری ہے، اور میرے رب نے اس میں اسلوب بیان کیا ہے. کہا لوگوں کان کھول کے سن لو، بے شک اللہ اپنے حبیب پر، بے شک اللہ اپنے حبیب پر سلام بھیجتا ہے محبت میں، اور فرشتے درود کا نذرانہ، میرا ترجمہ توجہ سے سنیے گا، سلام بھیجتا ہے محبت میں اور فرشتے درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اطاعت اور عقیدت میں. اور پھر آگے حکم دیا، کہا اے ایمان والو صرف سلام نہیں بھیجنا کہ آئے مائک پہ سلام پڑھ کے چلے گئے، کہا سلام بھیجنے کا حق ادا کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سلام بھیجنے کا حق ادا کرنا ہے، اور سلام بھیجنے کا حق اس سے بہتر کون بتا سکتا ہے جس کا اعلان ہے ان العباس رجل جسیم وسیم یرکب الفرس المتہم ورجلاه تخطان فی الارض. جس نے پوری زندگی اس گھر کے نام کی مالا جپی ہے، گویا جب آخر میں بولا تھا اخی حسین تو وہ اس چیز کا اعلان تھا ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، بلکہ ابھی تو چند قطروں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، ابھی میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی ہے. اور میں اس کو بدلنا چاہوں گا، ابھی تو چند قطروں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے، ابھی میری نسلوں میں تیری تفسیر باقی ہے. یہ پیغام میری نسل بتائے گی، میری نسل کے جذبے بتائیں گے کہ اس ماہ مبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ آل کی نسبت کیا ہے. میں یہاں پر ادھار لوں حضرت امام شافعی کا لہجہ، وہ حدیث مبارکہ ہے نا، ارقبوا محمدًا فی اہل بیتہ. تو آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی اس سے بڑھ کے عظمت کیا ہے؟ اگر ان پر سلام نہ پڑھا جائے تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی.
نماز ہی مکمل نہیں ہوتی، یہ نماز شوق ہے، یہ نماز عشق ہے، یہ نماز وفا ہے جو میں نے اور آپ نے ادا کرنی ہے۔ اور پھر جب ہم 2 شعبان کے اس فیضان کو لیتے ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے ہم نے اللہ کے رسول پر عقیدت اور احترام میں، اطاعت اور فرما برداری میں درود و سلام بھیجنا ہے اور آپ کی آل پہ بھی بھیجنا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سکھایا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا مجھ پہ دم بریدہ درود و سلام نہ بھیجا کرو۔ عرض کی آقا کیسے پڑھیں؟ کہا ایسے پڑھو، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ میرے پیغمبر کا پیغام ہے اس ماہ مبارک میں۔ اب آگے آئیے، دیکھیے حضرت امام علی مقام کی ولادت ہے، 3 شعبان بھی ہے، ایک قول کے مطابق 5 شعبان بھی ہے، لیکن راجح 3 شعبان ہے۔ ہم اسی کی بات کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین کا تشریف لانا میرے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دین کی تکمیل کے لیے، دین کے اہتمام کے لیے، دین کی تبلیغ کے لیے اور دین کے بچاؤ کے لیے اللہ کا بہترین انتظام ہے۔ لیکن آج میں آگے بڑھنا چاہوں گا۔ 4 شعبان والوں کی بھی بات ہو گئی، 5 شعبان والوں کی بات ہو گئی، آؤ 7 شعبان میں ایک شاہ سوار آیا ہے، اس کا نام ہے حضرت سیدنا قاسم بن حسن۔ اور قاسم کا آنا ایسے ہے جیسے گویا آپ نے اشعار میں سنا ہے کہ بابا نے کہہ دیا اپنے بھائی کو میرے نام پر قاسم آپ کے ساتھ لڑے گا۔ یہ قاسم دنیا کو فلسفہ دینے آیا، قاسم دنیا کو پیغام دینے آیا۔ شہزادہ قاسم کی قربانی نے دنیا کو ایک نیا رنگ دے دیا، ایک نیا روپ دے دیا، ایک نیا طریقہ کار دکھا دیا کہ جب گلے پر ترچھی تلوار لگی آپ اپنے چچا کی گود میں آئے، چچا نے پوچھا ما ترا الموت، تو آپ نے کیا جواب دیا؟ اس جواب کو اپنے سینے پہ لکھیے۔ فرمایا چچا واللہ یا امی احلا من العسل، چچا اتنا دنیا میں شہد میٹھا نہیں ہے جتنا تیرے قاسم کی موت کا ذائقہ میٹھا ہے۔ ادھر آ کے تو موت بھی منور ہو جاتی ہے، تو پھر زندگی کو زندگی کیسے نہ ملے؟ میرے ذی وقار بھائیوں، ذی قدر ذی شرف بھائیوں اور بزرگوں، یہ پورے کا پورا شعبان کا مہینہ سرکار نے اس لیے فرمایا کہ میرا مہینہ ہے کیونکہ اس سے پیچھے اللہ کا مہینہ گزرا تھا، اور اللہ کے مہینے میں انعام یہ ہوا تھا کہ سر کی آنکھوں سے اللہ کا دیدار کیا تھا اور رات کے تھوڑے سے حصے میں کیا تھا۔ اس کو اپنا مہینہ اس لیے کہا ہے، اس مہینے میں شرع کے امام عطا فرمائے جا رہے ہیں، جن کی جو تقلید کرے گا اس کا رمضان رمضان المبارک ہو جائے گا اور اس کا عید حقیقی معنوں میں دید بن جائے گا۔ اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم ان کا کیا پیغام لیتے ہیں۔ آؤ چھوٹی چھوٹی باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کروں اور میں آپ کو دعوت دوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر الصادق ارشاد فرماتے ہیں امت کے لیے حوصلہ افزا بات یہ ہے کہ آیہ کریمہ قرآن پاک میں آئی ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اس آیہ کریمہ کو سنیے اور حوصلہ لیجئے۔ لیکن فرمایا آل رسول کے لیے حوصلہ یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور کہا میرے پیغمبر کی، میرے جد امجد کی، میرے نانا کی رضا یہ ہوگی کہ آپ مقام محمود پر سجدہ فرمائیں گے، اور یہ پہلا سجدہ محمدی ہے، پھر سجدہ فاطمی ہے، پھر سجدہ مرتضوی ہے، پھر سجدہ حسینی ہے، پھر سجدہ مہدی ہے، اب پھر سجدہ محمدی ہے۔ یہ پوری زندگی کا فلسفہ ہے۔ میرے آقا کے ایک سجدے سے لے کے دوسرے سجدے تک کا سارا فلسفہ میرے رب کے دین کا حقیقی فلسفہ ہے۔ کہا جب آپ سجدہ فرمائیں گے تو اس سجدے کے بدلے میں اللہ اپنی رضا عطا فرمائے گا، اور اللہ کی رضا کیا ہوگی؟ جس رضا کو میرا رب اپنی رضا کہے گا، میرا حبیب اپنی رضا کہے گا، حضور کی آل اپنی رضا کہیں گے، فرمایا وہی رضا ہوگی کہ آقا کی ساری امت کو جنت الفردوس کی عزتوں سے نوازا جائے گا۔ میرے بھائیوں،
میں صرف آپ کی خدمت میں یہ گزارش لے کے آیا ہوں، اللہ نے ہمیں جوانی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں دین کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی، ہمیں دارالعلم کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، ہمیں جامعہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ نسبت عطا فرمائی، کلام کے ہم قابل ہوئے، افکار کے ہم قابل ہوئے، بیان کے ہم قابل ہوئے۔ آج پوری دنیا میں ہمارا پیغام ARYQ TV کے توسط سے جا رہا ہے۔ میں اس ادارے کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اس پورے شعبان کے اہل بیت اطہار کی نسبت کے ساتھ تعلق کا پیغام اپنے دامن میں سمیٹیے، اور وہ دامن یہ ہے کہ ہمیں اپنی اولاد کو 3 چیزوں کی محبت دینی ہی دینی ہے، اور جن میں سے ایک قرآن حکیم کی محبت، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت۔ یہ ماہ مبارک ہمیں عطا فرماتا ہے کہ ان 2 محبتوں میں اپنے آپ کو استوار کر لو۔ آپ چلو گے، لوگ آپ کا چہرہ دیکھیں گے، ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو جائے گا۔ میں اس پورے فیضان کو باندھوں، اور آج یہ جزم عاشقی جو اس ادارے کے اندر آپ کو مجھے نور عطا فرما رہا ہے، میں حضور سیدی ضیاء الامت کا لہجہ ادار لینا چاہوں گا کہ ہم نے اگر ان نفوس قدسیہ کا تذکرہ کرنا ہے تو تذکرہ کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تذکرہ کرنے کا طریقہ یہ ہو، ہم اپنے اشکوں سے اپنے قلوب و اذہان کو وضو کروائیں، اپنے اجسام اور ارواح کو وضو کروائیں، پھر اس کے بعد ہم اس بوستان عشق میں جائیں جہاں پر غنچے چٹکتے مجھے اور آپ کو پیغام الہیہ دے رہے ہوں، پھر پلکوں سے ان کے ٹکڑے بنا کر پھر ان کو اپنی رگوں میں اونڈیلا جائے، اور پھر جب اس کیفیت میں آپ عمل کرو گے، آپ یقین کیجئے گا دل اور روح کی آنکھوں سے اللہ آپ کو دیدار حبیب بھی عطا فرمائے گا اور دیدار آل حبیب بھی عطا فرمائے گا۔ آج کا پیغام، آج کی بات آپ کی خدمت میں یہ ہے کہ ہم نے اس سال اپنے ادارے کے لیے دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بوکن شریف کے لیے اپنے معاملات کو، اپنے معمولات کو، اپنے تمام تر زندگی کے اعلیٰ ترین خصائل کو وقف کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں دار میں، در میں، سخنے قدمیں، ان 3 چیزوں سے ادارے کے نام وقف ہونا ہے۔ ہم نے اپنی صلاحیتیں وقف کرنی ہیں، اپنی جوانیاں وقف کرنی ہیں، اپنے مشن کو آگے بڑھانا ہے اور ایماندارانہ انداز میں آگے بڑھانا ہے۔ میں آج کے دن میں سلام پیش کروں گا قبلہ بابا جان کو اور ان کے ان تمام بڑے بیٹوں کو جو اس وقت یہاں پر موجود ہیں۔ جس طریقے سے انہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہیں، یہاں پر ایک ایک شخص وہ موجود ہے جس نے مساجد اور مدارس کے لیے یا درس و تدریس کے لیے، قال اللہ و قال الرسول کے لیے اپنی زندگیوں کو وقف کیا ہے۔ اسی طاقت اور ہمت کے ساتھ ہم نے ممد و معاون بننا ہے اس مشن کا، اس مشن کے سالار کا، اس مشن کی کیفیات کو اپنے جسم کے اندر رکھنا ہے۔ میں یہ پیغام سمجھتا ہوں، یہ جو علم حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کی محبت کا ہم نے اٹھایا ہے، اس کو ہم نے اسی طریقے سے لہرانا ہے، اپنے سر کے تاج بنا کے لہرانا ہے، اپنے جسم کی چمڑی کے ذریعے لہرانا ہے، اور پھر کیفیت یہ ہونی چاہیے جیسے پروانہ شمع پہ قربان ہو جاتا ہے، جیسے پھول کے اوپر بلبل اپنے آپ کو نثار کر دیتا ہے، جیسے عشق اور معشوق ایک دوسرے کے ساتھ مل کے ایک ہو جاتے ہیں، ایسے ہم نے اللہ کے دین کے ساتھ مل جانا ہے۔ ایسے ہم نے اپنی جوانیوں کو پاک کرنا ہے، ایسے ہم نے اپنی نسل کی پیشانیوں کو پاک کرنا ہے، ایسے ہم نے اپنی زندگانیوں کو پاک کرنا ہے، اور سب سے بڑھ کے جب تک ہمارا سانس چلے گا، جو ہمیں ہمارے بابا نے سبق پڑھایا، جو ہمیں ہمارے بابا نے رستہ دکھایا، مجھے وہ بڑا منظر یاد آتا ہے۔ بابا حضور بتاتے ہیں، حضور سیدی ضیاء الامت اپنی زندگی کے آخری لمحوں میں جب آخری گفتگو فرما رہے تھے، یوں ہاتھ باندھ کے آنکھوں میں آنسو جاری تھے، جسم پہ کپ کپی تاری تھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے بڑی مشکل سے آپ کو اللہ کا دروازہ دکھایا ہے، اللہ کا دروازہ نہ چھوڑیے گا، در در کے بیکاری نہ بنیے گا، در در کی طرف منہ اٹھا کے نہ چلیے گا، اللہ کے رستے پر آؤ، جوانی میں آؤ، عزت اور آبرو میں آؤ، جب زندگی کو قیام کی ضرورت ہے اس وقت میں آؤ، یہ سازشیں آپ کے ٹکرا کے ختم ہو جائیں گی، یہ مشکلات آپ سے مل کے ختم ہو جائیں گی، شکست آپ کے سامنے شکست فاش کھا لے گی، کیونکہ جب تم سو رہے ہوتے ہو کوئی سجدہ ریزی میں ہوتا ہے، کوئی آہ سحرگاہی میں ہوتا ہے، کوئی نالہ نیم شب کے نیاز میں ہوتا ہے۔ میں ان تمام غیرت مند ماؤں بہنوں بیٹیوں کا آج آن ایئر شکریہ ادا کروں گا
جو میرے ادارے کے ساتھ ہر وقت کھڑے، اپنے ادارے کے ساتھ ہر وقت کھڑے، اپنے مشن کے ساتھ ہر وقت کھڑے ہیں، انشاءاللہ یہ کارواں عشق کا چلتا رہے گا۔ حفاظ علماء دین کی نیابت میں بنتے رہیں گے، خدمات قربان ہوتی رہیں گی اور زندگیاں نثار ہوتی رہیں گی۔ میں نے یہ جذبے کے ساتھ یہ بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو پوری ایمانداری سے دین کے رستے پر چلتا ہے، اللہ اسے دو جہاں کی عزت عطا فرماتا ہے۔ اب آئیے لوٹیے اسی ماہ مبارک میں یہ جتنے آل پاک کے لوگ تشریف لائے، نووس قدسیہ تشریف لائے، انہیں اجر کیا ملا؟ میں نے صرف حضرت امام حسین کی بات آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ آپ نے یہاں پر روایت پڑھی کہ پیغام آ گیا، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ اللہ نے کوئی قانون قدرت بھی تو رکھا ہوگا، کوئی نیچر نے اپنا قانون بھی تو رکھا ہوگا، کیسے سیدہ شباب اہل الجنہ؟ میرے بھائیو، اس وجہ سے سیدہ شباب اہل الجنہ کہ عمر بے شک 3 سال ہے، عمر بے شک 4 سال ہے، لیکن ان کے مقدر میں پاکیزگی سے لے کے قربانی تک ہر چیز کو لکھا گیا ہے۔ یہ نسل بھی قربان کریں گے، یہ اصل بھی قربان کریں گے، اور صحیح معنوں میں جب اپنا سر نیزے پہ رکھیں گے، نہ ایسی کوئی قربانی دے گا نہ ایسا کسی کو اعزاز ملے گا۔ یہ سب سے بڑھ کے قربانی دیں گے نا۔ تو یہ جس مسجد میں اور آپ بیٹھے ہیں، یہ بھی تو مسجد الحسنین ہے، پھر غوثیہ کی نسبت رکھتی ہے۔ اس مسجد میں مجھے اور آپ کو یہ ارادہ باندھنا ہے کہ ہم نے اس پیکار کے ساتھ چلنا ہے جس کے لیے ہمارے بابا نے ایڑیاں رگڑی ہیں۔ ہم نے اپنا پیغام پوری دنیا کو دینا ہے۔ ہم نے صحیح معنوں میں درس و تدریس سے شمع ادب کو منور فرمانا ہے۔ آپ یقین کریں، یہ بات میں آپ کی خدمت میں صرف اس لیے رکھ رہا ہوں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آل پاک کا پیغام میں اور آپ پڑھ لیں، اہل بیت اطہار کا پیغام میں اور آپ پڑھ لیں، ہمیں صرف ایک چیز ان میں نظر آئے گی، دنیا میں وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، آخرت میں وہ اللہ کا دیدار چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پیغام عام رہے گا، قائم رہے گا، دائم رہے گا۔ میں یہاں پر پیام محبت کی پوری ٹیم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا۔ صاحبزادہ سید فہیم شہزاد شاہ صاحب سے لے کے آج تک جو فرد یہاں پر تشریف لائے، میں ان کے شکریہ ادا کروں گا، ظہیر بھائی کا اور ان کی پوری ٹیم کا کہ یہ ہر ہفتے تشریف لاتے ہیں اور ہمیں موقع ملتا ہے۔ میں کراچی میں تشریف فرما اپنے ادارے کے چیئرمین اور بھائی عامر فیاضی صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا۔ صرف آپ سب کی خدمت میں میں نے ایک گزارش کرنی ہے کہ میں ایک بیانیہ آپ کو دے کے جا رہا ہوں، اور وہ بیانیہ یہ ہے کہ خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب۔ یہ یاد ہے بیانیہ آپ کو؟ ہاتھ اٹھا کے بولیں، خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ پھر بولو، خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، اور خون جگر دے کے نکھاریں گے رخ برگے گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے۔ چٹے رنگ دا بادام ہو سی، جندیاں میں نوکر مویا مٹی بھی غلام۔ معزز و محتشم حاضرین و ناظرین، آج کی یہ خوبصورت نشست پیام محبت کی بالکل اپنے اختتام کے قریب ہے۔ اب میں دعائے خیر کے لیے بڑے ادب کے ساتھ، بڑے محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ حضرت پیر سید زاہد صدیق بخاری دامت برکاتہم العالیہ کو دعوت دوں گا تشریف لائیں اور دعائے خیر کے ساتھ اس مجلس خیر کا اختتام فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آج دعا منگنی ہے ساڑھے ایک بڑے عزیز دوست ڈاکٹر محمد نواز صاحب بھی دنیا تو رخصت ہوئے نے، دعا کرنی کہ اللہ ان دے درجات بلند کرے، آخرت دی منزلہ آسان کرے، اللہ تعالیٰ ان دی قبر روشن فرمائے۔ اللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ مالک جتنا ذکر خیر ہوا سان والے بیت دی محبت بھی عطا فرما اور ان دے نقش قدم دے چلنے دی توفیق بھی عطا فرما۔ مولا کریم ان تمام بیٹیاں اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما۔
امتحانات قریب نے نمایاں کامیابی عطا فرما اسی سارے مالک تیری بارگاہ التجا کر رہے ہیں کہ اسلام نو کفر تے غلبہ عطا فرما پاکستان نو کامیابی اور کامرانی عطا فرما مالک جس حال دے اندر اسیاں سڑیاں غلطیاں گناہ معاف فرما دے اپنے خطانے سڑا کر دور فرما دے منگائی تو نجات عطا فرما اپنے سن صالح حکمران عطا فرما سالہ مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول و منظور فرما میرے حضور قبلہ عالم دی قبر تے کروڑا رحمتہ نزول فرما قبلہ صاحب نو صحت کاملہ عطا فرما ساڑھے مرکز نو قیامت تک آباد شاد فرما ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرات حسنۃ وقنا عذاب النار جتنے لوگ اس وقت پروگرام نو سن رہے مالک سب دیاں مشکلات دور فرما دے بیماریاں اور پریشانیاں دور فرما دے جڑی کمی بیشیاں اپنی رحمت دا نزول فرما اور کمی بیشی نو بھی دور فرما دے اولاد نہیں تو اولاد نرینہ عطا فرما اولاد ہے تو انہوں ہدایت نصیب فرما یہ بیٹیاں اور بیٹے لائق نہیں یا نالائق انہوں منزل تے پہنچا اور میری نسل نو قیامت تک انہیں بچیاں اور بچیاں دی غلامی نصیب فرما صلی اللہ تعالی رسول خیر خلقہ ہی و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمت سارے والسلام علیکم ورحمۃ